الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے محترم سامعین و حاضرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو. قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے خالص نبی والے کام کی اس نورانی، دینی، اسلامی، روحانی، بابرکت، برحمت، بامبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید. انشاءاللہ اب آپ کے سامنے سلسلہ وار تاریخ اسلام جلد اول باب سوم، کل کے بیان کے آگے کا بیان شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. رو کے یمن اسود عنسی کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ اس نے ملک یمن میں نبوت کا دعویٰ کر کے قریباً تمام ملک میں بدامنی پیدا کر دی تھی، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں ہی مقتول ہو کر اپنے کردار کو پہنچ چکا تھا اور ملک یمن میں ارتداد کے بعد پھر اسلام پھیلنے لگا تھا. ابھی تک پورے طور پر مطلع صاف نہ ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھر وبائے ارتداد پھیل گئی. اس مرتبہ مرتدین یمن کے دو مشہور سردار تھے، ایک قیس بن مکشو، دوسرا عمر بن معدی کرب. یمن کے مسلمانوں کو مرتدین یمن نے بہت ستایا. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا. مسلمان جو تعداد میں بالکل بے حقیقت تھے، وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے ہٹ آئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، کہ یمن کے علاقے صنع کی طرف مہاجر بن ابی امیہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا. مہاجر بن ابی امیہ مدینہ سے روانہ ہو کر راستے میں مکہ و طائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ہمراہ لیتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے علاقہ نجران میں داخل ہو کر خیمہ زن ہوئے. قیس و عمر کو مہاجر کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہلے سے پہنچ چکی تھی. وہ بھی نجران میں ان کی آمد کے منتظر تھے. عمر بن معدی کرب ایک مشہور سردار تھا جس کی سب شکنی و حریب افغانی کی تمام ملک میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی. مہاجر نے دشمنوں کی بے قیاس و لا تعداد فوج میں اپنے آپ کو محصور دیکھ کر اپنے ہمراہیوں کو
جرات و غیرت دلائی اور ان کی ہمت بندائی. پھر مرتدین پر حملہ آور ہوئے. نہایت سخت معرکہ ہوا. بالآخر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. قیس و عمر و دونوں سردار گرفتار ہو کر قیس و عمر کو مدینہ منورہ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خدمت میں روانہ کیا. مدینہ منورہ میں پہنچ کر دونوں نے اپنے ارتداد سے پشیمانی کا اظہار کیا اور باخوشی اسلام قبول کر کے قید سے آزاد اور باحکم صدیق یمن کی طرف مراجعت فرما ہوئے. مہاجر بن ابی امیہ نجران کی جنگ میں مرتدین یمن کی کمر توڑ کر آگے بڑھے اور صنعا میں پہنچ کر اس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسر مقابلہ آئے شکست پر شکست دے کر تمام علاقے کو پاک و صاف کر دیا. اسی جگہ مکرمہ بن ابی جہل آ کر شریک کے لشکر ہوئے. یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے حکم کے موافق دونوں سردار بنو کندہ کی سرکوبی کے لیے بڑھے. بنو کندہ نے اشعث بن قیس کو اپنا سردار بنا کر لشکر اسلام کے مقابلے کی زبردست تیاریاں کی تھیں اور روز بروز ان کی جمعیت میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ خبر سن کر مہاجر بن ابی امیہ نے لشکر اسلام میں سے تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ منتخب کر کے اپنے ہمراہ لیا اور لشکر مکرمہ بن ابی جہل کی سرداری میں چھوڑ کر نہایت تیزی اور برق رفتاری سے یلغار کرتے ہوئے مکہ میں مہجر میں جہاں اشعث بن قیس مرتدین کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا پہنچے اور جاتے ہی قضائے برم کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے. مرتدین اس حملے کی تاب نہ لا سکے، سراسیمہ ہو کر بھاگے. اشعث نے وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحیر میں پناہ لی. وہیں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے. مہاجر بن ابی امیہ نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا. اسی عرصہ میں مکرمہ بن ابی جہل اسلامی لشکر لیے ہوئے آ پہنچے. محاصرہ کی سختی اور کمک و سامان رسد کی آمد سے مایوس ہو کر اشعث نے صلح کی درخواست پیش کی. یہ درخواست اس قدر عاجز ہو کر پیش کی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف 9 آدمیوں کے لیے ما اہل و عیال جان بخشی اور رہائی چاہیے. مہاجر رضی اللہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا. عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اشعث غلطی سے 9 آدمیوں کی فہرست میں اپنا نام بھول گیا. چنانچہ 9 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. ان اسیران جنگ میں اشعث بن قیس بھی شامل تھا. جب یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے سامنے مدینے میں لا کر پیش کیے گئے تو اشعث نے اپنے افعال گزشتہ پر اظہار پشیمانی کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرا اسلام قبول فرما لیں. میں بطیب خاطر اسلام کو پسند اور اختیار کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف اشعث بلکہ تمام اسیران کندہ کو آزاد کر دیا اور صرف اس قدر کہا کہ میں آئندہ تم سے سوائے بھلائی کی اور کچھ نہ دیکھوں گا. انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان کل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.